والا ہے, اس کو تھوڑا غور سے سنیے سمجھیے گا. یہی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, باقی تو آسان ہے. سائیکو فزیکل میتھڈ. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ریلیشن شپ ہے دو چیزوں کا. سائیکو کا مطلب وہی آپ کی جو بیہیویئر ہے, اینڈ فزیکل سے مراد آپ کی باڈی ہے. تو مائنڈ اینڈ باڈی ریلیشن, ٹھیک ہے, دو چیزوں کا. اٹ انوالوز دا انویسٹیگیشن آف کوانٹیٹیو ریلیشن شپ بٹوین اسٹیمولائی اینڈ ریسپانس. وہ چیز جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے آپ, ٹھیک ہے, اور اسے آپ کے جو باڈی کے ریسپانسز ہیں وہ آئے. کوئی چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی کسی پریشانی کی وجہ سے. اب جتنا اس کا وہ چوٹ اس کے ذہن میں زیادہ لگتی ہے نا, اتنا وہ زیادہ, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی یہ ریسنٹلی اس کی بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ اس کو یہ سائیکولوجیکل پرابلمس تھے بیچارے کو, اس کو ذہن میں شاکس لگایا کرتے تھے, الیکٹرک کرنٹ لگتا تھا. تو بہرحال اس نے خودکشی کی ہے, یہ جو بھی سین ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو انویسٹیگیشن آف کوانٹیٹیو ریلیشن شپ بٹوین اسٹیمولائی اینڈ رسپانس. اب جتنا اس میں پرابلم زیادہ ہوتا ہے نا, تو اتنا ڈسٹربنس زیادہ ہوتی ہے. فزیکل یا باڈی کا رسپانس زیادہ, اتنا چیخے گا, چلائے گا, لڑے گا, جھگڑے گا, بھاگے گا, خودکشی کرے گا. اٹ از اے وے آف اسٹڈیئنگ. محمد شامی جو ہے وہ انڈین کرکٹر ہے, آپ میں سے جو کرکٹ دیکھتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا. تو ان کی بیگم کا نام ہے حسینہ. تو وہ اسٹیج ڈانسر تھیں. یہ جو اس پہ نہیں ہوتا کرکٹ گراؤنڈ کے باہر جو باؤنڈری, چھکا چوکا, وکٹ لگنے پہ وہ جو لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں, تو وہ ان میں سے تھی. خیر وہ بچے کی, اس کی شادی شدہ تھی, کسی بچے کی ماں تھی. شامی نے اس سے شادی کی, تو ان کے فیملی کوئی پرابلمس بن گیا. اس کا بھائی نہیں اس کو چاہتا تھا, اچھا نہیں سمجھتا تھا اپنی بھابھی کو, شامی کا بھائی. تو حسیب نام ہے اس کے بھائی کا. تو اب میں یہ انٹرویو اس کا دیکھ رہا تھا. ان کی فیملی کلیشز چل رہے ہیں 2-3 سال سے نا, میاں بیوی آپس میں, طلاق بھی نہیں ہے. تو وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا جو ہے نا وہ 10 سے 12 لاکھ منتھلی جو ہے وہ دے رہا ہے شامی اس اپنی بیوی کو. تو وہ بتا رہا تھا کہ میں خودکشی کرنے پہ آ گیا تھا, اتنی مطلب حالات ان کے ٹائٹ ہو گئے تھے. اب وہ بیگم اس کی پبلک پہ آتی, انٹرویو دیتی, اور ادھر سے شامی جو ہے وہ ڈسٹرب. اور ایون اس نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں سوسائڈ کروں گا. دیٹ از اسٹیمولس ریسپانس ریلیشن. یہ بڑا جو ہے نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا یہ پرابلم ہوتا ہے. تو اٹ از اے وے آف, اب اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اس کی بیوی صاحبہ کو ہدایت نصیب فرمائے. تو صاحب ایک ڈانسر جو ہے اس نے اپنا رویہ تھوڑی بدلنا تھا. اس کا ایشو میجر یہ تھا کہ اس کی شامی کی فیملی اسے کہتی تھی کہ تم جو ہے نا وہ اس طرح نہ کرو, کہ ہماری اچھی خاصی انکم ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے اسٹیج پہ ڈانس کرنے کی. تو بہرحال جو بھی ان کے مسائل تھے, پرسنل ان کے میٹر ہیں. تو اٹ از اے وے آف اسٹڈیئنگ دا ریلیشن شپ بٹوین فزیکل اسٹیمولس لائک لائٹ, ساؤنڈ, پریشر اینڈ آور psychological responses like sensation, perception اور feeling. اب جیسے میں بتایا کہ ادھر سے وہ انٹرویو دیتی تھی, ادھر سے شامی کو دورے پڑتے تھے بیچارے کو. It helps the researcher to understand how changes in physical stimuli affect our mental experiences. جتنا ادھر سے وہ بلیم زیادہ کرتی تھی, اتنا یہ بیچارہ ڈسٹرب ہوتا تھا. تو یہ ہے stimulus response relation. ایک بندہ جو ہے ہائٹ سے خوف زدہ ہوتا ہے, اس کو آپ جتنا اوپر لیتے جائیں گے ہائٹ پہ. تو میں 2010 میں تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا چلاس, یہ جی بی گلگت بلتستان سے پہلے آتا ہے, کے پی کا آخری ڈسٹرکٹ ہے, داسو ڈسٹرکٹ داسو ہے, اور چلاس اس کی تحصیل ہے. وہاں پہ ہم گیا, سیلاب آ گیا 2010 والا. ہمارے ساتھ فیصل آباد لڑکے تھے تقریباً سارے. ایک فیصل آباد کا لڑکا تھا, تو اس کو نا وہ ہائٹ کا فوبیا تھا, خوف تھا. وہ نیچے سے سیلاب تھا سارا, اور ہم جو ہے وہ, میرا بھی پہلا ایکسپیرینس تھا, اس وقت اتنی عمر بھی نہیں تھی. تو وہ جتنا ہم اوپر جاتے وہ بیچارہ نیچے دیکھے اور زور زور سے چیخیں مارے, زور زور سے. اب یہ ہے اسٹیمولس ریسپانس ریلیشن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. سائیکو فزیکل اسٹیمولس جو ہے وہ ہائٹ پہ ہم جاتے. اچھا وہاں پہ جو کے پی سے ہیں ان کو پتہ ہوگا, زانگو جو ہے وہ جو ویل چیئر ہوتی ہے نا, ان کے پھٹے کے بنے ہوئے اس طرح کے مقامی لوگ بڑے
بڑے جو ہے نا اس وقت سپورٹیو تھے، مسافروں کو بہت انہوں نے ہیلپ کی اس وقت. تو وہ زانگو پہ، اب زانگو پہ جو ہے وہ پھٹا سا تھا، اس پہ بمشکل 2 لوگ بیٹھ سکتے تھے. اور جب اس کی باری آئی تو وہ جو اس نے چیخیں ماری وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک سنائی دی. اچھا جب میری باری آئی نا، میں اور میرے ساتھ ایک بھاری بھرکم بندہ بیٹھ گیا، میں چھوٹا سا، میری وہ فزیک اتنی زیادہ ہیلدی ہے نہیں. وہ جب درمیان میں گیا نا دریا کے، بالکل دریا سندھ کے اوپر، تو وہ ہمارا جو تھا پھٹا سا زانگو، تو وہ وہاں پہ اب وہ رسی پھنس گئی، پلی جو ہے نا وہ پھنس گئی، کوئی چکر بنا. اب وہ ادھر والے کھینچے تو ہم ادھر، ادھر والے کھینچے تو ہم دوسری طرف، جو ہے وہ جھول مار رہا تھا ہمارا زانگو. تو اس وقت آپ یقین کریں میں نے کہا آج میں نہیں بچتا. نیچے جو ہے وہ 20 سے 30 فٹ ہم ہائٹ پہ تھے دریا کے، اور دریا اتنا تیز تھا کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ رہا تھا. 2010 کا سیلاب. خیر فار ایگزامپل using the psychophysical method, researcher may present different intensities of light to participant and ask them to report how bright they perceive the light to be. ایک ایگزامپل ہے کہ وہ جو ہے وہ روشنی دیکھتے ہیں، لگاتے ہیں کہ آپ کو روشنی یہ نظر آ رہی ہے، کوئی چیز رکھیں گے تھوڑے ڈسٹینس پہ، اور زیادہ ڈسٹینس پہ، اور زیادہ ڈسٹینس پہ، پھر چیک کریں گے. یہ ایک مثال ہے سادہ سی اسٹیمولس ریسپانس کی، کہ کہاں تک آپ کو تھوڑے سے تھوڑا سا اسٹیمولس محسوس ہوتا ہے. یعنی اس بندے کی مثال دے رہا تھا نا کہ وہ ہائٹ پہ چیخ رہا تھا، تو کتنی ہائٹ پہ جا کے اس کو ڈر نہیں محسوس ہوتا، یہ ہے منیمم لیول آف اسٹیمولس. اور کتنی ہائٹ پہ وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا، یہ ہے میکسیمم لیول آف اسٹیمولس. تو اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی اسٹیمولس کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، حسینہ کی چھوٹی بات پہ شامی کو کتنا محسوس ہوتا ہے بیچارے کو، اور حسینہ کے زیادہ بڑے ایلیگیشنز پہ. اب اس کی بیوی نے اس پہ یہ الزام لگا کہ پاکستانی لڑکی نے اس کو اتنے اماؤنٹ دی، تو اس پہ انڈیا سے آ رہے ہیں اگر وہ مسلمان تھا تو تحقیقات شروع کر دیں کہ یہ بکا ہوا، یہ وہ. خیر اس طرح کے تھے ان کے مسائل. تو اب کتنے چھوٹے سے بلیم پہ حسینہ کے شامی جو ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، چھوٹے سے چھوٹے پہ جس پہ کوئی اس کو مطلب محسوس ہوتا ہے لیکن کوئی زیادہ نہیں محسوس ہوتا. اور جو میکسیمم لیول ہے اس کے بلیم کا وہ کون سا ہے جس پہ شامی سوسائڈ کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ ہے سائیکو فزیکل میتھڈ. تو اس میں لوئسٹ لیول ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کی پریزنس سے کتنی فیلنگ یا ڈسٹربنس آتی ہے. لوئسٹ لیول تھوڑی سی تھوڑی مقدار اس کی، کہ اس سے اگر کم کریں تو کوئی فیلنگز نہیں آئیں گی. اور ہائیسٹ وہ سب سے زیادہ جس پہ رسپانس آئے. تو میتھڈ آف منیمل چینجز اور میتھڈ آف لیمٹ یہ پہلا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹینسٹیز کو اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لویسٹ لیول پہ ہم چیک کریں گے تھریش ہولڈ لیول پہ، یعنی جس پہ فیلنگ آئیں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی پریشانی. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ جیسے بتا رہا تھا ہائٹ پہ وہ چیختا تھا تو ہم اس کو نیچے لائیں گے کتنی ہائٹ پہ، 10 فٹ پہ جا کے اسے ڈر نہیں لگتا مثال کے طور پر. اب یہ اس کا 11 فٹ پہ اس کو جو ہے وہ ڈر لگتا ہے. اب 11 فٹ جو ہے وہ تھریش ہولڈ لیول ہے، وہ منیمم لیول ہے جہاں پہ اسٹیمولس ڈیٹیکٹ ہم کر سکتے ہیں، پرابلمز ایشو ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے. اب اس کا ہائیسٹ میں نے بتا دیا، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں ملٹیپل ٹائم. مثال کے طور پر اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کبھی وہ 10 پہ چیخ رہا ہے فٹ پہ، کبھی 9 پہ، کبھی 11 پہ، تو ہم تینوں دفعہ ایوریج لے لیں گے کہ جی یہ 10 پہ جو ہے وہ چیختا ہے مثال کے طور پر. تو یہ ہمارا لیول آف منیمل چینجز یا میتھڈ آف لیمٹ ہوگا، کہ وہ تھوڑے سے تھوڑا لیول جس کی موجودگی کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. The results, averaging the results, the researcher can determine the threshold which the stimulus become detectable or undetectable. This method may be used for finding out the absolute threshold and differential threshold. اب absolute threshold کیا ہے کہ وہ minimum intensity جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ کسی چیز کو، کسی stimulus کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، فیل کرتا ہے، یہ کہلاتا ہے absolute threshold. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے جی دا ڈفرنس تھریش ہولڈ، اس کو جسٹ نوٹسیبل ڈفرنس بھی کہتے ہیں. وہ اسمالسٹ ڈفرنس دیٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ بائی اے پرسن سینسری سسٹم. اب یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا. میں نے کہا کہ 10 پہ جا کے
جو ہے 10 فیٹ پہ جا کے وہ نہیں چیختا، مثال یا 9 کر لیں، 10 ہم نے چلیں کہا کہ جی اس پہ فیل ہوتا ہے. اب 9 فیٹ ہائٹ پہ اس کو ڈر محسوس نہیں ہوتا، 10 پہ جا کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب 9 اور 10 کے درمیان یہ ڈفرنس تھریش ہولڈ ہے کہ 10 پہ ہوتا ہے 9 پہ نہیں ہوتا. وہ منیمم ڈفرنس یا جسٹ نوٹسیبل ڈفرنس کہ یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ نہیں ہوتا، وہ بندہ خود بھی جج کر رہا ہے جس کو یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں تک اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے اوپر میں ایک قدم جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے مجھے. تو یہ ہے جسٹ یہ ڈفرنس تھریش ہولڈ. اور ایبسولوٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ کو ڈر لگتا ہے وہ آپ کا ایبسولوٹ تھریش ہولڈ ہوگا، وہ 11 فٹ ہے یا 10 فٹ جو بھی ہے. دوسرا میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ہم خود چینج کر رہے تھے اس کا، ٹھیک ہے، اسٹیمولس چینج کر رہے تھے اس کو، کبھی 10 فٹ پہ لا رہے تھے، کبھی 11 پہ، کبھی 9 پہ. میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ اس میں جو پارٹیسپینٹ ہے نا وہ خود دیکھ رہا ہے والیوم کو کم یا زیادہ کر کے. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 4 لوگ ہیں، تو کسی کو میوزک سننے کا شوق ہے تو وہ میوزک بھی سن رہے اور اس نے آواز فل کر دی ہے. اب مثال کے طور پر اس کے والیوم کے 50 تک لیول ہے، سپوز آپ کی گاڑی میں جو ڈیوائس ہے اس کے. اب 30 تک تو آپ اس گاڑی میں سفر کریں، 30 تک تو آپ کو کوئی اتنا زیادہ ڈسٹربنس فیل نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی خیر ہے، اتنا لاؤڈ میں برداشت کر لیتا ہوں. جیسے وہ 31-32 کرتا ہے تو آپ کانوں میں انگلیاں دینے لگ جاتے ہیں. تو وہ جو 31 ہے نا جی، یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ ایبسولوٹ تھریش ہولڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ جا کے آپ کو محسوس ہوتی ہے آواز زیادہ ہے. اور اگر وہ 30 پہ کر لیتا ہے، 32 پہ، 32 سے یا 31 پہ 30 پہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلیں یہ جو ہے وہ میں برداشت، قابل برداشت ہے. تو اب یہ جو اس سے تھوڑا سا اوپر کرتے دیکھا پھر بڑھا دیا آپ نے، ہم کہتے ہیں نا پھر بڑھا دیا. تو یہ ہے جسٹ نوٹسیبل ڈفرینس کہ تھوڑا بھی اگر وہ زیادہ کرے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ زیادہ ہو گیا، اب اس نے گڑبڑ کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کوئی ہاتھ ہلایا ہے، کوئی حرکت کی ہے آگے سے نا. تو یہ ہے جسٹ نوٹسیبل ڈفرینس. اور میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ کیا ہے کہ بندہ خود اس کو کم یا زیادہ کرے. اور میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی کیا ہے کہ اسٹیمولس جو ہے ایک کانسٹنٹ اسٹیمولس، یعنی کہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ 30 والیوم پہ، 32 والیوم پہ، 28 والیوم پہ تو مسلسل مختلف آوازیں جو ہے وہ سنائی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اس کا ڈیٹیکٹ کیا جائے گا کہ واقعی جو ہے اس پہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا صرف اس آواز سے مسئلہ تھا یا اس لیول سے مسئلہ تھا. تو یہ بہرحال میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی ہے. آپ بے شک اس کو سارے کو یاد نہ کریں تو 3 چیزیں یاد رکھیں کہ سائیکو فزیکل میں ہم اسٹیمولس اور ریسپانس کا فزیکل یا کوانٹیٹیو ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. اس میں ہم ایبسولوٹ اور ڈفرینس تھریش ہولڈ دیکھتے ہیں. ایبسولوٹ وہ لویسٹ انٹینسٹی جو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کوئی شخص جو ہے اپنے سینسری سسٹم کے تھرو، اور جسٹ نوٹسیبل ڈفرینس جو ہے وہ اسمالسٹ ڈفرینس ہے جو 2 اسٹیمولس کے درمیان آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اسٹیمولس فیل ہو رہا ہے اور یہاں پہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھوڑا سا تھا کمپلیکس، باقی امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا. دا نیکسٹ از ایکسپیریمنٹل میتھڈ. یہ وہی ہمارا ہے جو سائنٹیفک